السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ موت کا ڈر۔ تو آج ہم جانیں گے کہ موت کا ڈر انسانوں کو کس کس طرح ہوتا ہے۔ 3 طرح کے انسان ہوتے ہیں جو یہ 3 طریقے سے وہ موت سے ڈرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 طرح کا ڈر ہوتا ہے موت کا۔ اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ نمبر 1 پہ وہ جو یہ سوچتے ہیں، وہ انسان جو یہ سوچتے ہیں کہ میں مر گیا تو میری زندگی کی لذتیں چھین لی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ ڈر انسان کی زندگی میں عیش و عشرت کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ ڈر جو ہے یہ مسنون ہے کہ عیش کر لوں۔ وہ کیا سوچتا ہے کہ زندگی تو ایک ہی بار ملی ہے نا، تو میں عیش کر لوں، خوب اپنی زندگی کو انجوائے کر لوں کہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، اس طرح کی۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ لوگ آتے ہیں کہ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ میں مر گیا تو میرے بوڑھے ماں باپ کا کیا ہوگا، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، بیوی بیوہ ہو جائے گی۔ یہ ڈر بھی لالچ اور ہوس کو بڑھا دیتا ہے نا، کیونکہ یہ ڈر سے پھر وہ سوچتا ہے بس میں جمع کر لوں تاکہ میرے بعد میرے گھر والے جو ہے ان کو پریشانی نہ ہو، ہے نا۔ چاہے پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ حلال طریقے سے آ رہا ہے، حرام طریقے سے آ رہا ہے، بس سوچتا ہے جمع کر لوں، میرے بعد میرے گھر والوں کو پریشانی نہ ہو۔ اور ان کے پاس کتنے، دیکھو میں نے خود نے ایسے انسانوں کو دیکھی ہوں کہ انہوں نے غلط طریقے سے یا پھر مطلب صحیح نہیں، غلط کر کے کسی کا دل دکھا کے جمع کیے اور وہ رکھا رہ گیا اور اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کے گھر والے، اس کی اولادیں اس چیز پہ، اس دولت پہ، اس پراپرٹی پہ عیش کر رہی ہے، کبھی ایک بار اس کو قرآن شریف بھی پڑھ کے نہیں بخشواتی۔ تو جانے والا تو دیکھو اپنے لیے کیا کر کے لے کے گیا۔ تو اس لیے یہ ڈر بھی ایک طرح کا غلطی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم رہتی دنیا میں کچھ غلط نہ کریں گے، بلکہ یہ سوچیں گے یہ ماں باپ، بیوی، بچے، یہ سب تو اللہ کی امانت ہے، ہاں ان کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے، ان کے لیے کریں گے، لیکن غلط کر کے نہیں، بلکہ جو اللہ نے طریقے بتائے ہیں اسی طریقے سے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آتا ہے موت کا جو ڈر رہتا ہے لوگوں کو۔ کون ہوتے؟ وہ مومن کا ڈر ہوتا ہے۔ اور وہ کیا سوچتا ہے؟ وہ سوچتا ہے اگر میں اچانک اب مر جاؤں تو میرے پاس کون سا نیک عمل ہے جو لے کر میں اللہ کے پاس جاؤں، میرے پاس کمائی کون سی ہے۔ ماضی کو دیکھتا ہے کہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا، اللہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا، میں اللہ سے کیا کہوں گا، اس کو یہ ڈر ہوتا ہے۔ اور اصل ڈر یہی ہے، اصل ڈر یہی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ عقل مند انسان وہی ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ تو ہمیں اس دنیا میں رہ کے اس موت کی تیاری کرنی ہے جو تیسرے نمبر پہ ہے، وہ اصل ہے کہ اس کو یہ ڈر ہے کہ ہمیں دیکھو وہ بتاتے نا، یہ ہم نے بار بار سنے ہیں کہ اگر اللہ ہم سے راضی ہے نا، اور پھر اللہ ہم سے راضی ہے تو موت سب سے محبوب چیز اس کے لیے ہے، مطلب سب سے اچھی چیز موت سے۔ جب اللہ راضی ہے اس وقت مرے گے تو اللہ پھر ہمارے لیے تو سب اچھا ہی ہوئے گا نا۔ تو انشاءاللہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس موت کی تیاری کر لیں گے، تاکہ وہ کہتے ہیں نا کہ موت ہر محبوب سے زیادہ محبوب ہو، کیونکہ وہی تو ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے قریب لے جاتی ہے، اللہ سے ملاتی ہے نا۔ ہر دنیا کی ہر چیز اللہ سے دور کرتی ہے، اور صرف ایک موت ہی ہے جو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ آج دیکھو دنیا کی محبت کیسی ہمارے دلوں میں بیٹھی ہے کہ انسان جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے نا، یہ انسان کی فطرت ہے، انسان جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنی ہی اسے زندگی سے محبت ہوتی جاتی ہے، حالانکہ اصل محبت تو اصل زندگی جو ہے وہاں کی ہے، تو وہاں کے لیے ہمیں یہاں تیاری کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ موت کی تیاری کریں گے، اور ہم اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں،
پہلے نمبر والے میں آتے ہیں، دوسرے میں یا تیسرے میں. اگر ہم پہلے اور دوسرے میں آتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ایسے اعمال کریں گے، اللہ سے رو رو کے مانگیں گے کہ ہم تیسری کیٹیگری میں جائیں، جو تیسرے نمبر کے لوگ ہیں ہم اس کے اندر جائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ ڈر نہیں ہو، اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ میرے مرنے کے بعد دنیا والے مجھے کتنی آسانی سے کتنی جلدی بھول جائیں گے تو میں دنیا کی نا فکر کرنا چھوڑ دوں. آج ہم سوچتے کہ میرے بعد کیا ہوگا، ان لوگ کا کیا ہوگا، لیکن کتنی جلدی انسان، یہ زندگی، یہ دنیا ایسی ہے کہ کچھ دنوں میں، کچھ مہینوں میں، کچھ سالوں میں سب بھول جاتے، وقت بھی نہیں رہتا ہے کہ کچھ اس کو پڑھ کے بخش دے. تو ہمیں اپنے آپ کے لیے خود تیاری کرنی ہے اور ہمیں تیسرے نمبر میں آنا ہے کہ ہم یہ ڈر ہو، ہم موت سے محبت کرنے والے بنے، ڈرنے والے نہیں بنے انشاءاللہ.